السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، زکوٰۃ سیریز کے تحت زکوٰۃ کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی منزلت کے بعد اس وقت زکوٰۃ کے کچھ فوائد کا اور حکمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ کے بہت ساری فضائل ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر بڑی حکمتیں اور بڑے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر جو فوائد ہیں وہ انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں۔ حکمتیں جو زکوٰۃ کے اندر ہیں وہ انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، اور بندہ اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انفرادی طور پر بھی یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ سرسری طور پر جو فوائد اور جو حکمتیں زکوٰۃ کے اندر ہیں، جنہیں اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور نصوص اور دلائل کی مدد سے بطور خلاصہ اسے کتابوں کے اندر درج کیا ہے، ان کو ہم اسی طرح سے سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کریں، دلائل اور حوالوں کی تفصیلات میں جائے بغیر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات زکوٰۃ کی فوائد اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور جب بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو ایک ستون کو ڈھانے والا ہوگا، اور جب زکوٰۃ ادا کرے گا بقیہ 5 ستون 4 ستونوں کو بھی وہ ادا کرے گا، 4 احکام پر 4 ارکان پر بھی وہ عمل کرے گا، تو بلا شبہ میرے بھائیو اس کے ذریعے سے بندے کا ایمان مکمل ہوگا اور بندہ اسلام کے ستونوں کو مکمل کرنے والا قرار پائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندے کی تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے، اس کے مقاصد میں سے، اس کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو مکمل کر لے، بندے کا ایمان مکمل ہو، بندہ اسلام کے ارکان پر پوری طرح سے عمل کرنے والا بنے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو مکمل کر دے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اندر بڑے فوائد جو رکھے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک فوائد ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ بھی جو فوائد ہیں اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی بندگی حاصل ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی اطاعت کر کے، اس کی بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے۔ اسے اس کے پیچھے امید ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے نتیجے میں جو عذاب ہے، جس وعیدیں جو ہیں، اس عذاب اور ان وعیدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ طلب کرنے والا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے، اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ میں مال خرچ کرنے کی آزمائش پائی جاتی ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور یہ انسانی طبیعت کے اندر جو چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک چیز مال بھی ہے۔ مال کی ہوس، مال کی حرص، مال کی طمع اور مال کی لالچ انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ تو مال ایک آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ اب میرے بھائیوں، جب مال یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، مال یہ بندے کے لیے فتنہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر مال کی اس آزمائش میں بندہ کامیاب ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال کا حق زکوٰۃ ہے وہ خرچ کرے، تو آپ دیکھیے کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے مال کی آزمائش ہوتی ہے، اور مال کی آزمائش میں بندہ کامیاب ہو جائے، اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو بلا شبہ اسے آزمائش میں کامیابی کا ثمرہ حاصل ہوگا، اس کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، صرف معمولی آزمائش نہیں، بلکہ اس امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امت فتنۃ وان فتنۃ امت المال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر امت کے لیے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور اس امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی اس امت کی جو آزمائش ہے، اس امت کے لوگ جس چیز میں الجھیں گے اور جس چیز کے فتنے میں پڑ جائیں گے، وہ مال کا فتنہ ہے۔ اس لیے اس امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ سارے فتنوں کے ساتھ ساتھ مال کے فتنوں سے بھی بچائیں، کیونکہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اور مال کے فتنے میں جو آدمی الجھ جاتا ہے اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا تو بن جاتی ہے بظاہر، لیکن اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مصلحت کو بھی سمجھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس اہم فائدے کو بھی ہم سمجھیں کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو آزمائش میں کامیاب کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند فوائد ہیں، چند حکمتیں ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق، اور بھی مزید باتیں ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بستہ بستہ اگلے حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے فوائد اور زکوٰۃ کی حکمتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔